of the 100 most influential personalities of the human race, human history. پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چن لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہو. ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا, ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا. جن لوگوں نے بھی تاریخ کا دھارا موڑا, پہلے سلیکٹ کر لو, سلیکشن. 100 آدمی کا ہم آ گئے, اب گریڈیشن ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا, اور ٹاپ پر لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب تو اویلیبل ہے, پڑھیے. اور چونکہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا, غور کیجئے. نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو, بابائے طبیعیات. اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن. میں عیسائی ہوتے ہوئے آئی ایم پلیسنگ محمد ایٹ ون ایٹ ٹاپ. ہاؤ؟ دس از بیکاز, یہ لفظ یاد کیجئے, دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن, the only person supremely successful in both the religious and secular fields. ذہانت, وہ زندگی جو آج تقسیم کر دی گئی ہے, یہ مذہبی زندگی ہے, یہ سیکولر ہے, یہ ریاست ہے, قانون ہے, یہ ہے, اور اس کو علیحدہ رکھو بھائی, مذہب کو علیحدہ رکھو. وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے کہ وہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری طرف نیچا ہے, کچھ بھی نہیں. ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں. روحانیت میں, دین میں, اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا؟ لیکن حکومت میں, ریاست میں کوئی پدہ بھی نہیں رکھا, زیرو. مذہب کتنا بڑا پیدا کر دیا گوتم بدھ نے, لیکن ریاست, حکومت زیرو. اور بڑے سے بڑے جو ہیں شہنشاہ اور بڑے سے بڑے کانکرس, کوئی چلا آیا ہے. آپ سوچئے جو گریک آ رہا ہے, جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر مقدونیہ سے کہاں پہنچ گیا, بیاس تک. اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا, مشرق سے مغرب تک. لیکن مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے گی. ایک ہی انسان ہے, آپ کم سے کم گیو کریڈٹ ٹو ہز آنیسٹی. ایک ہی انسان, دو ہے ہی نہیں. He is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields. اب آئیے تیسری میں گواہی دے رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو ویسے شاتم رسول ہے, گالیاں دی ہیں اس نے, بدترین گالیاں دی, رقیق حملے کی, جیسے رشدی نے کیے ہیں ایسے تسلیمہ نسرین نے کیے ہیں, سب اس طرح کے کیے ہیں. وہ ایچ جی ویلز ہے, فکشن سٹوری رائٹر, ہسٹورین بھی ہے. 2 کتابیں ہیں اس کی تاریخ پر, تاریخ انسانی عالم, شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. جو رقیق حملے کیے ہیں میں اس کا ذکر نہیں کر, ذکر اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے وہ دشمن ہے, دوست نہیں ہے. اگر کسی کا دوست ہوگا تو تعریف کر ہی گا, وہ دشمن ہے. میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں ہی از انیمی. اور عربی زبان کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے. جب وہ آیا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں, چیپٹر آخری حضور کا, جو حضور کے چیپٹر میں جو آخری بات خطبہ حجۃ الوداع کو کوٹ کیا ہے, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گولے کو کسی کارے پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں, تقوی کے ساتھ فضیلت. اب ذرا میرا ایک ایک لفظ نوٹ کیجئے, کیا لکھتا ہے اس پر. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واعظ تو ہمیں بہت ملتے ہیں, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. انسانی حریت, اخوت, مساوات, اس کے واعظ کہنے تو بہت آسان ہے, تقریریں کرنی تو بہت آسان ہے, لیکن ان ویلیوز کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنا ایک سوسائٹی میں ماننا پڑتا ہے. یہ اسے دینا پڑا کریڈٹ جو بھی ہے.
لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوء ظن ہو جائے، تازہ ایڈیشن جو اب اویلیبل ہے اس میں سے یہ نکال دیے گئے ہیں۔ آج کے جو ان کے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے، اتنی بڑی حقیقت۔ آپ پنجاب لائبریری یا پبلک لائبریری سے جا کے پرانا ایڈیشن لیجئے، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے۔ Although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we have a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. اب یہ جو مشن میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک بنیادی مشن قرآن کی تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ نمبر 2، جو دین حق دیا اسے غالب کرو، قائم کرو، نافذ کرو، اس کی مثال پیش کرو دنیا کے سامنے۔ ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد الرسول اللہ کو۔ جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ مَنْ أَنصَارِی إِلَى اللَّہِ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ جیسے کہ اللہ فرماتے سورہ حدید میں، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی ریولوشنری آیت ہے، بلکہ میں لفظ استعمال، بڑی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن مجید کی۔ اتنا صاف اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے، کوئی اور تو ضرور کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے گا۔ آیت نمبر 25 آف سورۃ الحدید، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ کتاب اتاری، شریعت اتاری، میزان اتاری، نظام اتارا۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اس لیے کتاب کیوں بھیجی، رسول کیوں بھیجے، نبی کیوں بھیجے، وحی کیوں بھیجی؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی؟ عدل اجتماعی، سوشل جسٹس۔ اب اگلا ٹکڑا پڑھیے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس سے اسلحہ بنتا ہے، جنگی قوت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ، اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ دین اللہ کا، اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے، اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے، اس کے جد و جہد کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی نصرت، اور یہ نصرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ نے کرام نے کی ہے کہ نہیں کی؟ جو شخص ایمان لایا فوراً داعی بن گیا، فوراً۔ ابو بکر ایمان لائے، اور 6 جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ، وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے۔ سعد ابن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، عثمان، سعید ابن زید، یہ سب کون ہیں؟ حضرت ابو بکر کی دعوت۔ نوجوان ہیں، مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے، اور بڑا نہ کر کے نکالا ہے کم وقت نے، اس لیے کہ باپ مر گیا تھا، بہت دولت چھوڑ گیا تھا، ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا۔ کہتے ہیں 200 درہم کا جوڑا اس کا بن کر آتا تھا شام سے، جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ پنڈت نہرو کے کپڑے جو ہے پیرس سے سل کر آتے ہیں، اور جہاں سے گزر جاتا تھا مصعب، اتنا اس نے لگایا ہوتا تھا عطر کہ پوری گلی جو ہے وہ خوشبو سے جو ہے بھر جاتی تھی۔ چچا نے بلایا، تم جو یہ گلچھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نہ، اور تم اسے کہتے ہو کافر، نکل جاؤ گھر سے۔ وہ چلنے لگے، ہی واز اے ٹین ایجر، چلنے لگے۔ وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے، یہ فوراً جو ہے توبہ کرے گا، پلٹ آئے گا۔ چلنے لگے تو اسے اور غصہ آیا، یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں، اتارو۔ وہی اتارے کپڑے، مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے ہیں۔ ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، مصعب کیا ہوا ہے؟ فرمایا امی میں موحد ہو گیا ہوں، یہ ہے توحید۔ اور اب جا کر حضور کے دامن میں بیت ارقم میں اب ہمہ وقت کارکن ہے، قرآن اتر رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، یاد کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں نے بیعت عقبہ اولیٰ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو سال کے بعد ہی ہوگی، درمیان میں تو آپ کو معلوم ہے خون ریزی ہے، کوئی کالا بچ